گم ریسیشن یا بلیڈنگ گم نیچرلی ہم مسوڑوں کی بیماریاں جیسے جنجوائٹس، بلیڈنگ گم ریسیشن ٹھیک کر سکتے ہیں، مگر اس میں وقت اور مسلسل کوشش لازمی ہے، کیونکہ گم ریسیشن وغیرہ بہت آہستہ پیدا ہوتی ہیں، جس کا ہمیں کافی دیر پتہ لگتا ہے۔ جب ہمارے دانتوں میں سینسیٹیوٹی وغیرہ محسوس کرتے ہیں تو یہ فرسٹ سائن ہوتی ہے جو گم ریسیشن کو شو کرتی ہے۔ جو قدرتی اور گھریلو علاج میں بتانے جا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیں۔ یہ چیزیں اثر ضرور کریں گی، مگر پراپر ٹائم دینا ہوگا اور مسلسل کوشش کرنی ہوگی۔ یہ گھریلو اور قدرتی علاج آپ کی مسوڑوں کی بیماریوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ پرابلمس ہونے سے محفوظ بھی رکھ سکتی ہیں، اگر ضرورت کے مطابق استعمال کی جائیں۔ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو معلومات، جس میں آپ کو بتاؤں گا گم ریسیشن کو کس طرح قدرتی اور گھریلو علاج کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس کو روکا جا سکتا ہے، یا یہ پاسیبل ہے کہ ریسیڈیٹ گم کو ہم نیچرلی ریگرو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ گم ریسیشن کیا ہے اور کیسے ہمیں پتہ لگے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے اور اس کی کیا علامات ہیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو دانتوں میں چائے یا ٹھنڈا پانی پینے سے دانتوں میں درد یا سینسیٹیوٹی لگتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو گم ریسیشن کا مسئلہ ہے۔ دراصل یہ فرسٹ سائن ہوتی ہے گم ریسیشن کی، جب آپ کو سینسیٹیوٹی وغیرہ ہونا شروع ہو جائے۔ گم ریسیشن دراصل میڈیکل ورڈ ہے جس کا مطلب ہے مسوڑوں کا دانتوں کی جڑ سے نیچے جانا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کے سبب گم ریسیشن ہوتی ہے، جو ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر واحد بخش بوزار پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اپنی رائے اور مشورے کا ضرور اظہار کمنٹ میں کریں۔ گم ریسیشن کا جو سب سے زیادہ اور اہم سبب ہے وہ ڈینٹل پلاک ہے۔ ڈینٹل پلاک دراصل یہ کھانے کے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جو ہمارے دانتوں کی سائڈز پر آہستہ آہستہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں کیلسیفیکیشن ہوتی ہے، وہ موسٹلی جو اورل بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کے سبب ہوتی ہے۔ یہ اتنی کیلسیفائڈ ہوتی ہے کہ برش کرنے سے بھی ریمو نہیں ہوتی، مطلب کہ منہ کی صفائی نہ رکھنے کے سبب بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اکثر کر لوگوں میں زیادہ برش کرنے اور کافی زور سے ایگریسو مینر سے کرنے کی وجہ سے بھی یہ گم ریسیشن دیکھی گئی ہے۔ منہ میں موجود مختلف بیکٹیریا مختلف قسم کے ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں، جس کے سبب مسوڑوں میں سوزش، جسے جنجوائٹس کہا جاتا ہے، ہونے کا سبب بنتے ہیں اور آگے چل کر گم ریسیشن کا مسئلہ بنتے ہیں۔ گم ریسیشن کو ٹریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی ریزنز ڈسکس کیے ہیں ان کو ریموو کریں۔ قدرتی طور پر ایلو ویرا بہترین قدرتی علاج ہے جو بہت سی بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پر انفلاممیشن مطلب کہ سوزش وغیرہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایلو ویرا کی جیل اگر مسوڑوں اور دانتوں کو لگائے جائے اور دن میں 2 مرتبہ یہ عمل کیا جائے اور تقریباً 12 دن تک مسلسل کرنے سے بہتر نتیجے مل سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کے علاوہ آئل پلنگ یہ سالوں سے مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے، مگر کیونکہ قدرتی جو بھی چیزیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ایفیکٹس ضرور ہیں۔ ناریل کا تیل یا سیسم آئل کی 1 چمچ دن میں 2 سے 3 مرتبہ منہ میں اچھی طرح سوش کریں، مطلب منہ میں ہلائیں تاکہ پورے دانتوں اور مسوڑوں پر تیل کا اثر پہنچے۔ اس کے 12 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کریں، کیونکہ جو آئل کا اثر ہے منہ میں وہ ختم ہو جائے اور جو منہ میں موجود مختلف قسم کے بیکٹیریاز وغیرہ ہیں، جو جرمس ہیں، جو اورل ڈیزیز کراتی ہیں، گم ڈیزیز وغیرہ، وہ کم سے کم ہوں۔ ان کی تعداد جتنی کم ہوگی وہ اتنی ہمارے مسوڑوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سالٹ واٹر گارگلز کرنے سے بہت سی مسوڑوں کی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے، اور یہ بہت آسان اور بہت ہی سستا گھریلو علاج جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ضرور ایک بار دیکھیے گا۔ گرین ٹی کے قہوے سے گارگل کرنے سے بھی مسوڑوں کی بیماریاں ختم اور آئندہ نہ ہونے اس میں بہتری دیکھی گئی ہے، مگر احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس میں شوگر وغیرہ استعمال نہیں کرنی۔ ٹرمرک جیل مطلب کہ ہلدی یہ بہت ہی کمال کی قدرتی اور گھریلو علاج ہے جس میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ جنجوائٹس کے لیے تو بہترین علاج ہے، کیونکہ گم ریسیشن اکثر کر جنجوائٹس کے بعد ہی ہوتی ہے۔ جو سب سے بہت اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ دانتوں کو بہتر طریقے سے برش کرنے سے بھی مسوڑوں کی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس ڈیٹیل معلومات کی میری ایک ویڈیو ہے، اس کو ضرور ایک بار دیکھیے گا۔
یہ قدرتی سب گھریلو علاج ہمیشہ اپنے ڈاکٹر اور حکیم کے مشورے ہی سے استعمال کرنی چاہیے تاکہ بڑے مسئلے پیدا نہ ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر واحد بخش گوزار کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔